سبحان اللہ. اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، کیا کہنے. دور و دراز سے تشریف لانے والے، یادگار غریب نواز کانفرنس میں سنی جنتی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. بغیر کسی تمہید کے بہت اچھے. بحیثیت مسلمان ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جن لوگوں کو جو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، مسلک اعلی حضرت کا یہ معمولی سا خادم کیا کہنے. آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور منبر نور پہ جماعت اہل سنت کے ممتاز علماء کرام سے اسٹیج بھرا پڑا ہے. الحمدللہ. اور یہ ان مقدس علماء کرام کا یہ غلام بس تھوڑی دیر آپ کی بارگاہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوگا. کچھ لوگ مجھ کو دیکھ کر کے اتنی تیزی سے گھبرا کر کے بھاگ رہے ہیں جیسے ابھی ڈینگو بخار چلا ہوا ہے. دیکھ کر کے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ کیا بولے گا، پتلا دبلا وجود ہے، سنگل چیچز کا ہے، کیا بول پائے گا. لیکن نقیب اعظم ہندوستان، ماہر علم و فن حضرت مولانا الحاج حسن رضا اطہر بکاروی جیسی میرے پاس فکر تو نہیں ہے، مدبر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا محمد فضیل احمد صاحب جیسی ندرت خیالی بھی میرے پاس نہیں ہے، اور مبارک حسین مبارک صاحب جیسی شاعری بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ لوگ سنیں گے ہم کو؟ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے. ماشاء اللہ. تو 4 مصرے ہم بھی پڑھیں، سنیے گا، لیکن میرا شعر نہیں ہے، اس لیے کہ میں استاد الشورا جناب حسن رضا سے کبھی لے لیتا ہوں، کبھی مبارک حسین مبارک صاحب سے لے لیتا ہوں. اور اتنے اچھے شاعر ہیں آپ کے نقیب اعظم ہندوستان، بہترین عظیم شاعر ہیں، عظیم مدرس ہیں، عظیم ادیب ہیں، کیا کیا ہے میرے پاس جملے نہیں ہے. لیکن 4 مصرے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اگر زندگی ہو تو ایک مرتبہ بول دیجئے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. کہ تم سر سے کفن باندھ کے چل کیوں نہیں دیتے، تم سر سے کفن باندھ کے چل کیوں نہیں دیتے، دشمن کے ارادوں کو بدل کیوں نہیں دیتے، تم سر سے کفن باندھ کے چل کیوں نہیں دیتے، دشمن کے ارادوں کو بدل کیوں نہیں دیتے، اور توہین جو کرتا ہے سرکار کی سیرت کی، چیوٹی کی طرح اس کو مسل کیوں نہیں دیتے، چیوٹی کی طرح اس کو مسل کیوں نہیں دیتے. حضرات اتنا آہستہ ہم نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ہم کہاں سے آئے معلوم ہے نا؟ کلکتہ سے. اور کلکتہ اپنے حسن کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے،
کلکتہ اپنے شور اور ہنگامے کی وجہ سے مشہور ہے. شور اور غوغا کی آواز ہر وقت فضا میں بلند ہو رہی ہے. مولانا حسن رضا صاحب، مبارک حسین مبارک، مولانا انتظار صاحب بارہا جاتے ہیں. پوچھئے اگر راستے میں اب موبائل آ جائے تو آپ کال آ جائے تو آپ کو بات کرنے کے لیے کسی گلی میں جانا ہوگا تو ایک ہنگامے کے ماحول سے نکل کر کے خاموشی کے ماحول میں آ کر کے رہنا بہت کٹھن ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ماحول میں ہم ڈھل جائیں اور آپ میرے ماحول میں ڈھل جائیں تو پروردگار اپنے حبیب اور تمام محبوبین کے صدقے میں ہماری اور آپ کی ملاقات کو یادگار بنا دے رب کائنات. تو ایک مرتبہ اپنے ماں کے نام پہ بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا. ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا. اور تم نے سمجھا ہی نہیں ابھی مذہب کا وصول. ارے لاشیں گر سکتی ہے، قرآن نہیں گر سکتا. لاشیں گر سکتی ہے، قرآن نہیں گر سکتا. کیا کہنے، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز. حضرات، نقیب اعظم ہندوستان نعرہ لگا رہے تھے اور اب نعرے کا مرڈر کر دے رہے تھے. جواب دینا چاہیے نا. تو آپ لوگ دیکھ کیا رہے تھے؟ اس لیے دیکھیے ہم کم پڑھے لکھے ہیں. مولانا افضال حسین صاحب قبلہ جیسے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں. لیکن سب میری توہین کیجئے گا ہم کو برداشت ہو جائے گا، لیکن نعرہ تکبیر کی توہین کیجئے گا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس لیے کم پڑھے لکھے ہیں لیکن ٹنا ٹن اور کھٹا کھٹ سننی ہے. تو ہم نعرہ لگا رہے ہیں، اب نعرے کا جواب دیجئے گا. لیکن آج یادگار غریب نواز کانفرنس میں نعرہ نہیں لگے گا، نعرہ حیدری لگے گا. اور یہ مقدس علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نعرہ حیدری کیا ہے. علی مشکل کشا، فاتح خیبر، داماد پیمبر جب نعرہ لگاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر لیا کرتے تھے. تو آپ بھی دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر لیجئے اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یادگار غریب نواز کانفرنس، زندہ باد. مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، مفتی افضال حسین صاحب اور مولانا فضیل صاحب دیکھ لیجئے، یہ ہاتھ جب جب زمانے میں اٹھا ہے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، گاندھی نے اٹھایا، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. حسرت نے اٹھایا ہے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. آزاد نے اٹھایا ہے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. عنایت رسول نے اٹھایا ہے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے اٹھایا ہے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. عبد الحمید نے اٹھایا ہے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. آج ہم اور آپ بھی ہر 5 سال پہ الیکشن کے موقع پہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انقلاب پیدا ہوتا ہے. کسی کو ایم پی بناتے ہیں، کسی کو MLA بناتے ہیں، کسی کو پارلیمنٹ دیتے ہیں، کسی کو اسمبلی دیتے ہیں. لیکن رئیس رضا قادری ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ دنیا دار کے نام پہ اٹھاؤ گے تو اسمبلی مل جائے گی، اور احمد مختار کے نام پہ اٹھاؤ گے تو جنت کی گلی مل جائے گی، جنت کا نظارہ. کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا. حضرات، سبحان اللہ. جنت کا نظارہ مل جائے گا. تو ابھی ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا آپ سننا چاہ رہے ہیں. پہلی بار آئے ہیں نا تو جانچنا تو ہوگا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور بہت اچھا بول رہے ہیں. ابھی جناب حسن رضا آئے، انہوں نے بھی آپ سے ایک ہی جملہ کہا کہ علماء آئے یا شورا آئے، جو بھی پڑھے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، آپ کو الحمدللہ کہنا ہے. مولانا مبارک حسین صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں بات اچھی لگے وہاں سبحان اللہ کہنا ہے. لیکن یہ سبحان اللہ کس کی بولی ہے معلوم ہے؟
بولیے نا, علماء کرام سے نہیں پوچھ رہے ہیں, اور نہ ہم کو علماء کرام سے خطاب کرنا ہے, خطاب ہم آپ سے کرنے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. کس کی بولی ہے؟ قرآن کی بولی ہے. بولیے تاکہ یاد ہو جائے. قرآن کی بولی ہے. اور رسول باوقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یادگار غریب نواز میں آئے ہیں تو غریب نواز کا پیغام لے کر کے جائیے. ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے, اس میں 9 حروف ہیں, آپ کے نامۂ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائیں گی. کتنی نیکیاں؟ زور سے بولیے. 90 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے, اتنی لاجواب کتاب ہے. قرآن کی عظمت کا جواب نہیں ہے, قرآن کے رفعت کا جواب نہیں ہے, قرآن کے مراتب جلیلہ کا جواب نہیں ہے, قرآن کے تقدس کا جواب نہیں ہے. اتنی بے مثال کتاب کہ جس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرا جسم پاک ہے کہ نہیں. آپ کا جسم پاک ہے, اب آپ کو دیکھنا میرا لباس پاک ہے کہ نہیں. لباس بھی پاک ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جس جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں. دنیا میں کسی کتاب کے لیے نہ کوئی شرط مقرر ہے, نہ کوئی لباس مقرر ہے. اگر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. چائنا کا ہاف پینٹ پہن کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں دے گا, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگے گا آپ کے اوپر. پڑھ سکتے ہیں سائنس کو. اگر بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چائنا کا ہاف پینٹ پہن کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا میرا جسم پاک ہے کہ نہیں, میرا لباس پاک ہے کہ نہیں, میری جگہ پاک ہے کہ نہیں. اب آپ کا جسم بھی پاک ہے, آپ کا لباس بھی پاک ہے, آپ کی جگہ بھی پاک ہے. اب قرآن کو پوچھئے, اے قرآن کیا میں تجھے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ قرآن جواب دے گا اب بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ وضو کر لو. اب آپ نے وضو کر لیا ہے, اب آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. قرآن سے پوچھئے, اے قرآن جسم بھی پاک ہے, لباس بھی پاک ہے, جگہ بھی پاک ہے, وضو بھی کر لیا ہے, کیا میں تیری تلاوت کر سکتا ہوں؟ تو 14ویں پارے کی آیت کریمہ پکارے گی, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہوگا. اب آپ نے پناہ مانگ لیا ہے, اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. جو پڑھنا جان رہا ہے وہ بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو پڑھنا نہیں جان رہا ہے وہ کفے افسوس مل رہا تھا. اور یہی تک نہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں, فرشتے اس کے لبوں کو چوما کرتے ہیں. اسی لیے حکم ہے جلسے میں آئے تو کچھ سیکھ کر کے جائیے, سمجھیں. اسی لیے حکم ہے کہ کھینی کھا کر کے قرآن نہ پڑھا جائے, گٹکا کھا کر کے قرآن نہ پڑھا جائے, کوئی بدبو والی چیز کھا کر کے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے لبوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں, فرشتے آپ کے لبوں کو چوما کرتے ہیں. لیکن جو قرآن پڑھنا جان رہا ہے, قرآن کو پڑھ رہا ہے, اس کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے, فرشتے اس کے لبوں کو چوم رہے ہیں. لیکن جو پڑھنا نہیں جان رہا ہے وہ بیچارہ کفے افسوس بیٹھ کر کے مل رہا تھا. تو رحمت باری نے 9ویں پارے میں اعلان فرمایا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو اپنے ذہن کو, اپنے فکر کو, اپنے خیالات کو جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنے ذہن کو اس کے قریب کر لے, تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اللہ کا کرم تم پر بھی ہوتا چلا جائے گا, اللہ کی رحمتیں تم پر بھی نازل ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. حضرات تو اچھا لگ رہا آپ لوگ کو؟ نہیں اچھا لگے گا تو ہم اپنی بیٹری بدل دیں گے, اپنی کیسٹ جو ہے وہ بدل دیں گے, ہم کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو قرآن جو پڑھ رہا ہے
اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو قرآن سن رہا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر بھی نازل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج قوم مسلم پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں کبھی وہاں چلا جا رہا ہے، کبھی وہاں چلا جا رہا ہے، کہاں وہاں چلا جا رہا ہے۔ حضرت ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہماری دکانیں نہیں چل رہی ہے، ہمارے گھر میں طرح طرح کی آفتیں آ رہی ہے۔ اے یادگار غریب نواز کانفرنس میں آنے والوں، یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ اور اپنے ذہن کو حاصل کر لیجئے۔ ابھی آپ نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے شروع نہیں کیا ہے، آپ کا جسم پاک ہو گیا ہے، آپ کا لباس پاک ہو گیا ہے، آپ کی جگہ پاک ہو گئی ہے، آپ کا ذہن پاک ہو گیا ہے، آپ کا خیال پاک ہو گیا ہے، آپ کا تصور پاک ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، جس دن تم قرآن پڑھنا شروع کر دو گے، دل سے کینہ نکل جائے گا، اور یہ دل محبت رسول کا مدینہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اتنا آہستہ بولیے گا تو ہم نہیں بول پائیں گے، اس لیے کہ کچھ آپ بولیے کچھ ہم بولیں گے تب اچھا لگے گا، اس لیے کہ ہم سنگل چیزز کے تھوڑا دھکا دینا ہوگا۔ پیٹرول بہت کم ہے ہمارے اندر، اور ہم جان رہے ہیں کہ جب علماء شورا بغیر کھانا کھائے ہوئے اسٹیج پر آ گئے ہیں تو آپ لوگ بھی بغیر کھائے ہوئے آئے ہوں گے، اس لیے کہ بہت پہلے سے آپ لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات قرآن پڑھیے تو دل سے کینہ نکلے گا، اور یہ دل رسول کی محبت کا مدینہ بن جائے گا۔ آج تو حال یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا کہاں ہے؟ بس 2 ہی وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی انتقال کر جائے تو تیجا، اور دوسرا 40ویں میں، اور بہت ہی لائق اولاد ہے تو برسی مناتی ہے، ورنہ 40واں تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، یادگار غریب نواز میں کانفرنس میں تشریف لانے والوں، آج مسلمان کا دل بے قرار ہو جائے اور نوجوان کا دل بے قرار ہونے لگتا ہے تو الگ الگ ٹھکانے پہ لوگ جاتے ہیں سہارا لینے کے لیے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دل بے قرار ہو جائے تو قرار لینے کے لیے، دل کو سکون دلانے کے لیے کوئی سنیما ہال کا سہارا لیتا ہے، کوئی شراب کی بوتل کا سہارا لیتا ہے، کوئی دنیا کی رنگینیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی تاش کے پتے کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن جب دل بے قرار ہوتا ہے تو اس دل کو قرار دلانے کے لیے کسی نے شراب کی بوتل کا سہارا لیا، کسی نے تاش کے پتے کا سہارا لیا، کسی نے دنیا کی رنگینیوں کا سہارا لیا ہے، کسی نے دنیا کے پارکوں کا سہارا لیا ہے۔ اے یادگار غریب نواز میں آنے والوں، اگر تیرا دل بے قرار ہو جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر کے مسجد میں چلا جانا، تو مسجد کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی رحمت تیرے قریب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یادگار غریب نواز کانفرنس، یادگار غریب نواز کانفرنس، 4 شعروں پڑھیں ہم، پڑھیں تو جن جن لوگوں کو مدینہ جانا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر یہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے۔ دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے۔ بولیے یا رسول اللہ، مصرع نکل جا رہا ہے ذہن صاحب، اتنا آہستہ بولے اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے، اور مقدر کو جگمگانا ہو تو لپٹ جاؤ قدموں سے، میرا تاج الشریعہ مٹی پر سونا جگمگاتا ہے، میرا تاج الشریعہ مٹی پر سونا جگمگاتا ہے۔ حضرات تھوڑا سا اور میرے قریب آ جائیے، اپنے ذہن و فکر کو قریب کر لیجئے تو زندگی کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ اب آپ کہیں گے پیروی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرما رہا ہے
اتباع کرو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جن جن لوگوں نے پیروی کی ہے زمانے میں ممتاز ہوتے چلے گئے ہیں۔ ابو بکر آئے ہیں نبی کی پیروی کر رہے ہیں، صدیق اکبر بنا دیے گئے، آنے والا عمر آیا ہے فاروق اعظم بنا دیے گئے، آنے والے عثمان غنی آئے ہیں جامع القرآن بنا دیے گئے، آنے والے علی آئے ہیں حیدر کرار بنا دیے گئے، آنے والا عبد القادر آیا ہے غوث اعظم بنا دیے گئے، آنے والا معین الدین آیا ہے لیکن رسول کی اتباع کو لے کر کے آئے ہیں تو غریب نواز بنا دیے گئے، آنے والا قطب الدین آیا تھا لیکن نبی کی اتباع کو لے کر کے آیا تھا تو بختیار کاکی بنا دیے گئے، آنے والا نظام الدین آیا تھا لیکن نبی کی اتباع کو لے کر کے آیا ہے تو محبوب الہی بنا دیے گئے ہیں، آنے والا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے تھے لیکن نبی کی محبت لے کر کے آئے تھے تو غوث العالم بنا دیے گئے ہیں، آنے والا بہار کی سرزمین پر شرف الدین آیا تھا لیکن رسول کی اتباع لے کر کے آئے تھے تو سلطان المحققین بنا دیے گئے، اور بریلی شریف کی سرزمین پر آنے والا امام احمد رضا آیا تھا تو نبی کی محبت لے کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت بنا دیے گئے، مجدد اعظم بنا کیا دیے گئے۔ کہنے، سبحان اللہ، بہت اچھے، اور رسول کی اتباعی میں کامیابی ہے۔ کیا کہنے کا رسالہ۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور پریشانیوں کے منزل سے گزر رہے ہیں، اور مودی جی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ارے ان کے آنکھوں میں کیا طاقت، اس کے بازوؤں میں وہ قوت کہاں ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں دنیا دار کی طاقت نہیں، رسول کی محبت کا نشہ ہے، رسول کی محبت کی طاقت ہے۔ اس لیے ہم دنیا دار پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اتباع کیجئے، اتباع تو اب زمین پہ رہ کر کے آسمان پہ حکومت کیجئے گا۔ بغداد شریف کی سرزمین پہ ایک پادری تھا، مذہب اسلام کو چیلنج کیا، ابھی بھی چیلنج کیا جا رہا، ہر زمانے میں اسلام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو بغداد شریف کی سرزمین پہ ایک پادری عیسائی گھوم گھوم کر کے بول رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی سے ہمارا نبی افضل ہے۔ تو ایک کم پڑھا لکھا نوجوان کھڑا تھا، کہا تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو کم پڑھا لکھا لڑکا تھا، بولا تمہارے سوال کا جواب ہم کل دیں گے، کل دیں گے تمہارے سوال کا جواب، آج ہم نہیں دے سکتے۔ کل گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، کہا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، غضب ہو گیا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایک پادری نے مذہب اسلام اور بانی اسلام کی بارگاہ میں چیلنج کیا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ میرے نبی نے مردے کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، اس لیے میرا نبی افضل ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی سنیے، غازی ملت کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرات ابھی نہیں آ رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، آپ لوگ ایسا گھبرا رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ سانپ یا بچھو نے ڈنس مان لیا ہے۔ حضرات تو کہا جاؤ اس کا گھر تو نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ کہا اس کا گھر معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ گیا وہ نوجوان، پادری کو کہا چلو غوث اعظم نے بلایا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ گیا پورا ایک دم اکڑتا ہوا، پہنچا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے پادری تو نے کیا کہا ہے؟ تو فرمایا میں نے سچ کہا ہے، آپ کے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، میرے نبی نے مردے کو زندہ کیا۔ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ابھی اس نتیجے پہ آپ کو پہنچاؤں گا کہ مجمع میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرات میرے غوث اعظم کو جلال آیا، لیکن فرمایا پادری تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، میں غلام نبی ہو کر کے مردے کو زندہ کر دوں گا۔ تو پادری نے کہا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ صرف میں تنہا ایمان نہیں لاؤں گا، اپنی پوری برادری کے ساتھ صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ غوث اعظم نے فرمایا بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ کہا قبرستان چلیے۔ قبرستان گئے غوث اعظم، فرمایا کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ تو جو سب سے پرانی قبر تھی
مولانا افضال حسین مصباحی اور مولانا فضائل صاحب، مولانا توقیر صاحب بیٹھے ہیں. راوی بیان کرتا ہے اور روایتوں میں آیا ہے کہ وہ قبر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کی تھی. فرمایا اس قبر سے مردے کو زندہ کیجئے. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا اسے ہی زندہ کروں یا دنیا میں جو ذریعہ معاش کرتا تھا، جو کاروبار کرتا تھا، جس کا کام کرتا تھا، پورے ذریعہ معاش اور کاروبار کے ساتھ زندہ کروں. تو پادری نے کہا اور آپ کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. اب میرے غوث اعظم کو جلال آیا ہے. میرے غوث اعظم نے ایک مرتبہ پڑھا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹی، مردے باہر نکل گئے. غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. فرمایا غوث اعظم کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئی ہے. اس پادری کو بتا دو کہ اس کا نبی افضل ہے کہ میرا نبی افضل ہے. تو قبر کے مردوں نے کہا تھا اے پادری، دنیا و آخرت میں اگر خیریت چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے صاحب ایمان ہو جاؤ. میرے غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے. حضرات، مردے کو زندہ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بوڈ جسم سے روح نکل گئی، روح کو لوٹا دیا گیا، انسان زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے اور میرے غوث اعظم نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے. لیکن قربان ہو جاؤ آمنہ کے لال پہ، قربان ہو جاؤ عبداللہ کے در یتیم پہ، قربان ہو جاؤ اللہ کے محبوب پہ. جب میرے نبی نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، ابو جہل آ گیا سامنے. کہا اے محمد، سنا آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کہا بے شک میں نبی ہوں. گیا تھوڑی دور واپس آیا، آنے کے بعد کہا اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے نبی نے فوراً نہیں بتایا. معلوم ہے بہت بڑا مکار تھا، بہت بڑا ابو جہل تھا. اور ابو جہل آدمی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جتنی آسانی کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں. بہت مشکلوں کے بعد آدمی ابو جہل ہوتا ہے، آدمی ابو جہل بنتا ہے. تو میرے نبی نے دیکھا آنے والا بہت بڑا مکار ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل، میں بولوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہی کہے میں کون ہوں. تو ابو جہل نے کہا بولیے سبحان اللہ. تو ابو جہل نے کہا اگر ایسا ہوگا تو اور آپ کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل میں بولوں یا تو بولے گا؟ تو ابو جہل نے کہا میں بولتا ہوں. تو ابو جہل نے کہا اے میری بند مٹھی میں بتا دے سامنے کون ہے. کوئی جواب نہیں ملا. دوسری مرتبہ ابو جہل نے کہا کوئی جواب نہیں ملا. اب ذرا سا زبان کی چاشنی لیتے ہیں اور آپ کے ذہن کو بدلتے ہیں، اور اس کو بدلنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا تعالیٰ بختیار کاکی کی تربت پاک پہ رحمتوں کی برسات عطا فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سبوں پہ خیرات عطا فرمائے. بابا قطب الدین کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے حضور، آج تک غریبی نے دروازہ نہیں چھوڑا ہے، پوری زندگی فاقہ کشی میں گزری ہے، لیکن ہم پوری زندگی آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہ کر سکے. بڑھاپے میں مرغی کا انڈا لے کر کے جاتی ہے اور بابا قطب الدین کی بارگاہ میں دے دیتی ہے. بابا قطب الدین نے قبول فرما لیا اور بابا قطب الدین بختیار کاکی انڈا کو لینے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے اور پڑھ کر کے جب دم کیا ہے تو انڈے کا رنگ بدل گیا. اب مرغی کا انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ. سونے میں تبدیل ہو گیا. تو اب بڑھیا کا دل بگڑ گیا ہے. بڑھیا دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ کاش بابا یہ انڈا لوٹا دیتے نا تو پوری زندگی کی غریبی دور ہو جاتی. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ہمارے آپ کے طرح 2 آنکھیں نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس 4 آنکھیں ہوتی ہے. 2 سے ظاہر کو دیکھتا ہے اور 2 سے باطن کو دیکھا کرتا ہے. تو دلی کے دلدار نے بڑھیا کا دل پڑھ لیا ہے. اب بڑھیا جانے لگی تو بابا قطب الدین نے بلایا ماں قریب آ جائیے. کہا میری ماں
آپ نے جو دیا تھا وہ انڈا ہے اور میں جو آپ کو دے رہا ہوں وہ سونا ہے. لے لی بڑھیا, لے کر کے جانے لگی. لیکن انسان ناصبرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی امام صاحب کہتا ہے امام صاحب تھوڑی سی دعا کیجئے نا, پیدل جاتے ہیں بریلی شریف, گاڑی نہیں ملتی ہے, تھوڑا سائیکل کا انتظام ہو جائے. اور سائیکل جب ہو جاتی ہے کہ امام صاحب تھوڑا اور اچھے سے دعا کیجئے نا, کچھ بڑھا دیں گے. موٹر سائیکل ہو جائے تو انسان ناصبرا ہے, اس کو جتنی زیادہ ہو جائے اس کی انتہا نہیں, ختم نہیں ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے, جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑھیا انڈا لے کر کے گئی, دل میں سوچ رہی ہے بابا انڈا تو لوٹا دیے ہیں لیکن وہ دعا بتا دیتے جس کو پڑھ کر کے دم کیا ہے. اس کے بعد لوٹ کر کے گئی بابا قطب الدین کے پاس, کہا حضور انڈا تو لوٹا دیا ہے, کم سے کم وہ دعا بتا دیجئے جس کو پڑھ کر کے آپ نے دم کیا ہے. تو بابا قطب الدین نے کہا میں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کیا ہے. اب بڑھیا چلی گھر, اور گھر جانے کے بعد بڑھوا کو تلاش کر رہی ہے علاقے میں, کھوج کر کے نکالی. کہا زندگی سنوارنے کا دن آیا ہے, زندگی بنانے کے دن آئے ہیں تو آپ محلے میں گھوم رہے ہیں, چلیے غسل کیجئے. غسل کیا, نیا کپڑا نکال کر کے دی, اور اس کے بعد عطر لگا دیتی ہے, اور بڑھیا خود محلے میں نکلتی ہے اور 24 انڈے ادھار مانگ کر کے لاتی ہے. اور مغرب کے بعد سے لے کر کے رات 12 بجے تک بڑھوا کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کرنا ہے. اب بڑھوا مغرب بعد سے لے کر کے 12 بجے رات تک دم کرتے کرتے جتنے منہ میں ہلتے دانت تھے سب باہر آ گئے. پورا گھر پھونکتے پھونکتے تھوکے تھوک ہو گیا ہے, لیکن انڈے کا کوئی کلر نہیں بدلا ہے, کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. رات کے 12 بجے بڑھیا نے جب دروازہ کھولا دیکھا انڈے میں کوئی کلر نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہا چلیے باہر نکلیے, نہ جانے چوک چراہے پہ بیٹھ کر کے جس کے تس کے پیسے کی چائے پیتے رہتے, کیا آپ کی زبان میں ایسا, نکلیے باہر. اب بڑھیا بیٹھی 12 بجے سے پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی ہے. جب کھول کر کے دیکھتی ہے تو نہ انڈے کا کلر بدلا ہے, نہ کوئی انڈے میں چینجنگ آئی ہے, انڈے میں کوئی تبدیلی آئی ہے. فجر صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. اب بابا قطب الدین کی بارگاہ میں جاتی ہے, بابا قطب الدین کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتی ہے اے بابا قطب الدین, آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تھا تو انڈا سونا ہو گیا ہے, ہم لوگ پوری رات پڑھتے پڑھتے پھونکتے پھونکتے پورے گھروں کو تھوکے تھوک کر دیا ہے, لیکن انڈے کا کلر نہیں بدلا ہے. تو میرے بختیار کاکی نے فرمایا تھا اے ماں تیری زبان اور ہے, میری زبان اور ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل تو بول. ابو جہل نے کہا نہیں بول رہے ہیں, یہ مٹھی میں بند نہیں بول رہے ہیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل تیری زبان اور ہے, میری زبان اور ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکری بتا دے میں کون ہوں. تو بند مٹھیوں سے آواز آئی تھی اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اتنا سننا تھا کہ ابو جہل کنکریوں کو زمین پہ پھینک کر کے چلا جاتا ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے, جسم سے روح نکل گئی ہے, جسم میں روح لوٹا دی گئی, انسان زندہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے نبی نے ایسی چیز کو زندہ کیا ہے جہاں تصور نہیں جا سکتا, جہاں وہم نہیں جا سکتا, جہاں گمان نہیں جا سکتا. جو مردے کو زندہ کرے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں, اور جو کنکروں میں جان ڈال دے اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اسی کو حبیب اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, یاد غریب نواز. حضرات تو جو کنکروں میں زندگی پیدا کر دے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں, اسی ذات کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں. اور آج جان رہے ہیں اپنے تو اپنے کچھ پاگل لوگ پیدا ہو گئے ہیں, ذہن کھوپڑی کے لوگ, کمزور ذہن کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, اور شیطانی کھوپڑی کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کے اختیار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. اللہ اکبر. حضرات
حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. ایک نوجوان گلی میں گھوم رہا. الحمدللہ. سبحان اللہ بولیے نا ایڈوانس. زور سے بولیے, ایڈوانس بول دیجئے یا رسول اللہ. لیکن یہاں بولیے گا چلے گا, کہیں اور مت بولیے گا ورنہ پھنس جائیے گا. ایک لڑکا تھا, بہت غریب تھا, کم کماتا تھا. اس کا بھائی تھوڑا سا ہائی فائی پوزیشن پہ تھا. تو اس کے بھائی کا جب رشتہ ہونے لگا تو کہا, بڑے بھائی نے کہا دیکھو تمہارا رشتہ بہت ہائی فائی گھرانے میں ہو رہا ہے, اس لیے صحیح سے بولنا اور جو بات بولنا ایڈوانس بولنا. کہا بھیا آپ اطمینان رہیے, ہم کو بیماری ہے ایڈوانس بولنے کی, ہم ایڈوانس ہی بولیں گے. لڑکی والے آئے, دیکھنے کے بعد لڑکے سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو, کتنا پڑھے لکھے ہو؟ تو 4 کلاس پڑھا ہوا تھا. کہا 12 کلاس پڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر کہا کیا کرتے ہو؟ تو رکشہ چلاتا تھا. کہا ماروتی چلاتے. پھر لڑکی کے باپ نے پوچھا کتنا کماتے ہو؟ تو 4000 کماتا تھا. کہا 12000 کماتے ہیں. اسی درمیان لڑکے کو کھانسی آ گئی. تو لڑکی کے باپ نے کہا لگتا ہے تو آپ کو کھانسی ہو گئی ہے. کہا نہیں ابا حضور کھانسی نہیں, مجھ کو ٹی بی ہو گئی ہے. تو ایڈوانس یہاں بولیے چلے گا, ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ. تو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد ایک بچہ گھوم رہا تھا. فرمایا ادھر آیا. اللہ کے ولی کی نگاہ نے پہچان لیا. بلایا, بلانے کے بعد جیب سے کچھ پیسہ نکالا. کہا اس کو رکھو. کہا حضور ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ ایڈوانس پیسہ ہے, رکھ لو. کہا کس چیز کا ایڈوانس؟ اب تک تو کسی چیز کی آپ نے بکنگ ہی نہیں کروائی ہے. بلایا قریب. کہا تم سب کا کفن چوراتا ہے, میرا کفن کہیں مت چورانا. اب اتنا سننا تھا, ہکا بکا رہ گیا. بیوی کے پاس, چہرہ ایک دم چھہارے کی طرح مرجھایا ہوا تھا. بیوی نے کہا کیا حال ہے؟ روزانہ باہر سے آتے تھے تو چہرہ مسکراتا رہتا تھا, کھلتا رہتا تھا, آج اتنا اداس کیوں ہے, چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کہا حضرت جلال الدین سیوطی نے ایڈوانس پیسہ دے دیا ہے. کہا وہ کاہے کے لیے؟ کہا کہ تم سب کا کفن چراتے ہو, میرا کفن مت چرانا. تو کہا تو کیا ہو گیا؟ کہا اب تو ہم مجبور ہو گئے نا. بولا ایک دم دماغ نہیں ہے, ایک دم کھوپڑی نہیں ہے. بولے کیا ہوا؟ کہا ارے جو پیسہ دیے ہے وہ بھی تمہارا ہے, اور جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو وہ کفن بھی تمہارا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ مرنے کے بعد دیکھنے کے لیے تم کو آ رہے ہیں. کہا ارے باپ تمہارا کیا دماغ ایک دم سیٹلائٹ کی طرح کام کر رہا ہے, اسی لیے تو ہم بڑھاپے میں بھی تم کو طلاق نہیں دے رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. ان کے مریدین نے ان کو سپرد خاک کر دیا. اب کفن چور کو قبر کا نشان معلوم تھا, قبر کا نشان معلوم کر کے واپس آ جاتا ہے. آنے کے بعد رات کی تاریکی میں جاتا ہے اور جانے کے بعد قبر سے مٹی ہٹاتا ہے, اور ہٹانے کے بعد تختے اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے, اور پھینکنے کے بعد قبر میں کود جاتا ہے. جیسے ہی قبر میں کودتا ہے اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے کفن اٹھاتا ہے, ہٹاتا ہے, حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھنے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گیا. فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا تم صحیح دیکھ رہے ہو. کہا جلال الدین سیوطی یہ مرتبہ یہ عظمت آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت جلال الدین نے فرمایا یہ سینے میں جو دل دیکھ رہے ہو اس دل میں کسی دنیا دار کی محبت نہیں, احمد مختار کی محبت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے, نبی کی محبت پہ یہ عظمت حاصل ہوئی ہے. تو حضرت وہ کفن چور قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی کلمہ پڑھ کر کے توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا آج میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب امت کا جلال الدین ایسا ہے تو رحمت للعالمین کیسا ہوگا. جب امت کا جلال الدین ایسا ہے تو رحمت للعالمین کیسے ہوں گے. کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, اور کہا کہ آج کے بعد سے میں کسی کے قبر میں کفن چرانے نہیں جاؤں گا. تو جلال الدین نے فرمایا اے کفن چور تو صرف اس ملک اور اس شہر کی بات مت کر,
آج کے بعد سے جس قبرستان میں تو جائے گا جلال الدین کو تو وہاں تو حضرات جب جلال الدین کی عظمت و مرتبہ کا یہ عالم ہے تو اللہ کے محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ کے رسول کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ نبی کی برابری 4 انچ کا کرتا پہن کر کے نبی کی برابری، 12 سال ندوہ میں پڑھ کر کے نبی کی برابری، 6 مہینہ دارالعلوم دیوبند میں قلم چلانے کا طریقہ آ گیا تو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اس لیے مولانا الحاج حسن رضا تھر بکاروی کی موجودگی میں اور ان مقدس علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو لوگ نبی کے پیچھے چلے ہیں وہ زمانے میں کامیاب ہوتے چلے گئے ہیں۔ نبی کے پیچھے چلنے والے ابو بکر آئے ہیں، زمانے میں کامیاب ہوتے چلے گئے، عمر آئے زمانے میں کامیاب ہے، عثمان آئے زمانے میں کامیاب ہے، جتنے لوگ آئے زمانے میں کامیاب ہے۔ اور جو لوگ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آنے والا ابو جہل آیا برباد ہو گیا، ابو لہب آیا برباد ہو گیا، عتبہ اور شیبہ آیا تباہ ہو برباد ہو گیا۔ اور یادگار غریب نواز میں ایک جملہ سن کر کے جاؤ کہ نبی سے آگے بڑھنے والا اشرف علی تھانوی ہوتا ہے اور نبی سے پیچھے چلنے والا امام احمد رضا مجدد اعظم ہوتا ہے۔ اور اپنے نصیبے پہ ناز کرو مسلمانوں، ناز کہ رب کائنات نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے سب اعظم ہی دیا ہے۔ رسول دیا تو رسول اعظم، شہید دیا تو شہید اعظم، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم، مجدد دیا تو مجدد اعظم، اور مفتی دیا تو مفتی اعظم۔ تو حضرات نبی سے آگے بڑھنے کی بات تو دور کی بات ہے، بس ایک واقعہ سنیے، تقریر ختم۔ جنگ خندق کے موقع پہ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، مقدس علماء کرام کی انگلیوں کو تھام کر۔ حضرات جنگ خندق کے موقع پہ صحابہ خندق کھود رہے تھے اور اسی درمیان ایک بہت بڑا چٹان آ گیا ہے، بہت مضبوط چٹان تھا جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ چٹان مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ نبی نے تیشہ مبارک کو لیا ہے اور ایسا ایک تیشہ مارا پتھر چکنا چور ہو گیا ہے۔ اب سارے صحابہ الگ تھے اور صحابہ کے شکم مبارک پر بھوک سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ شکم مبارک پر ایک ایک پتھر بندھے تھے۔ صحابہ نے سوچا نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، کچھ مل جائے گا، شکم سیر ہو جائیں گے۔ کیا دیکھا صحابہ نے کہ ہمارے شکم مبارک پر ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں اور نبی کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر وہاں موجود تھے، حضرت جابر سے رہا نہ گیا، حضرت جابر نے کان میں کہا، کان میں جا کر کے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے کان میں کہا ہے اور میرے نبی نے بآواز بلند اعلان فرمایا ہے، صحابہ مبارک ہو مبارک ہو۔ جابر نے دعوت دیا، کھانا کھانے چلنا ہے۔ پھر حضرت جابر نے کان میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ مبارک ہو مبارک ہو۔ جابر نے دعوت دیا، کھانا کھانے چلنا ہے۔ پھر میرے حضرت جابر نے کانے مبارک میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو میرے نبی نے پھر بابا سے بلند اعلان فرمایا صحابہ مبارک ہو مبارک ہو۔ جابر نے دعوت دیا، کھانا کھانے چلنا ہے۔ حضرت جابر گھر گئے اور جانے کے بعد اپنے شریک حیات سے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دعوت دے دی ہے۔ تو آج کی بیوی تھوڑی ہے، آج کی بیوی اگر ہوتی نا تو وہیں سے لوٹا دیتی آپ کو واپس، ہمیشہ کے لیے، 1 مہینے کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ دیکھتے نہیں ہیں اگر مہینے میں 1 مرتبہ کوئی امام صاحب کی دعوت کر دے
और इमाम साहब के इर्द गिर्द रहने वाले भी तो बहुत लोग रहते हैं ना, लेके चले गए। अगर लेकर के चले जाए तो बीवी क्या कहती है मालूम है कि जवानी में तो आपने मस्जिद नहीं पकड़ा है और बुढ़ापे में मस्जिद पकड़े तो इत्मीनान से रहिए और ज्यादा इमाम साहब की दावत मत कीजिए। और इमाम साहब भी तो इतने बढ़े हुए कि खुद थोड़ी अकेले आते हैं, 2-4 लोगों को लेकर के आते हैं। लेकिन यो दुनियादार की औरत नहीं, फातिमा की कनीज थी। फरमाया है मेरे शौहर नामदार, घर में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपने मुस्तफा की दावत की है, आप मुस्तफा का इंतजाम कीजिए। और मुस्तफा ने सारे सहाबा की दावत की है, सारे सहाबा का इंतजाम परवरदिगार फरमाए। तो हजरत जाबिर ने कहा है मेरी शरीक हयात घर में तो मुस्तफा के लिए भी कुछ नहीं है। तो बीवी ने कहा कि 6 माह का बकरी का बच्चा है, आधा सेर जौ का आटा है, बकरी को ज़बाह कर दीजिए, सालन तैयार कर देते हैं और आधा सेर जौ का आटा है, उसकी रोटी बनाते हैं, हो जाएगा। लेकिन मेरे नबी ने एक जुमला कहा था, बताएं? पहले बोलिए या रसूल अल्लाह, बता दें। मेरे नबी ने एक जुमला कहा था, जाबिर उस वक्त तक सालन की हांडी मत खोलना जब तक मैं ना आ जाऊं, उस वक्त तक गोंदे हुए आटे से गोंदे हुए आटे में हाथ मत लगाना जब तक मैं ना आ जाऊं। सालन की हांडी तैयार है, ढकना ढका हुआ है और उसके बाद गोंदा हुआ आटा भी रखा हुआ है। मेरे नबी 1000 सहाबा की जमात को लेकर के आ गए, 1000 सहाबा की जमात को लेकर के आए। फरमाया जाबिर सालन की हांडी कहां है, लाओ। सालन की हांडी लाई गई। फरमाया गोंदा हुआ आटा कहां है, सामने रख दिया गया। जो लोग नबी की बराबरी करना चाहते हैं ना, मेरे नबी ने लवाबे दहन को लिया है और सालन की हांडी में डाल दिया, गोंदे हुए आटे में डाला है। कहा ऐ जाबिर जा सबको खिलाता जा। अब सहाबा बैठे हुए हैं, सालन से हांडी से सालन निकाला जा रहा है, रोटी पकती चली जा रही है, सारे सहाबा शिकम सैर होकर के खाते चले जा रहे हैं। मेरे नबी ने भी खाया है, हजरत जाबिर ने भी खाया है, तमाम सहाबा ने खा लिया है। अब हजरत जाबिर के दिल में थोड़ी सी ये पैदा हुई कि 6 माह का बकरी का बच्चा था, कितना बच रहा है, थोड़ा सा खोल करके देख ले हैं। जब जाबिर ने सालन की हांडी का ढक्कन खोला है तो क्या देखते हैं कि जितना सालन पका था सारा सालन मौजूद है और जितना आटा गोंधा गया है सारा आटा मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाबिर करीब आ जा। जाबिर करीब गए, कहा है जाबिर तूने सालन की हांडी खोल दी है क्या? अर्ज क्या हाँ या रसूल अल्लाह, मुझसे रहा ना गया तो मैंने सालन की हांडी भी खोली है और गोंदे हुए आटे से कपड़ा भी हटा दिया है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ऐ जाबिर अगर सालन की हांडी को तू नहीं खोला होता तो सुबह कयामत तक लोग खाते रहते, ना रोटी कम होती ना बोटी कम। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहता। तो नबी के लुआब में जब इतनी बरकत है, नबी की बराबरी जरा सा तुम किसी और की हांडी में छोड़ दो ना, अपनी बीवी ही के हांडी में थूक करके देखो। आओ एक दिन थूको। बीवी तुमसे प्यार कर रही है जरूर, लेकिन तुम्हारे थूक से प्यार नहीं कर रही है। जिस दिन तुम थूक दोगे ना उस दिन सीधा तुम्हारा जो एडमिशन होगा वो किसी कॉलेज में नहीं होगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, आगरा के पागल खाने में भेज दिया जाएगा कि ये पागल हो गया है। हजरात तो नबी के थूके मुबारक में इतनी बरकत है और तुम्हारा थूक तुम्हारी बीवी बर्दाश्त ना करे, लेकिन मुस्तफा का थूके लवाबे दहन इतना बाअसर है कि खाने में डाला जा रहा है तो खाना बाबरकत होता चला जा रहा है, खारी कुएं में डाल दिया जा रहा है तो कुएं का पानी मीठा होता चला जा रहा है। जब नबी के लुआब में इतनी बरकत है तो मुस्तफा के जात में कितनी बरकत होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सरापा जिस्म में कितनी बरकत होगी।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, तो किसी और के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा के पीछे चलिए, मुस्तफा की इत्तिबा करते रहेंगे, अब दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और कल मैदाने कयामत में भी कामयाब रहेंगे। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला ताला जो कुछ मैंने अर्ज किया उसे कबूल फरमा ले और किसी तरह की गलतियां हुई हो तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व तूबू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।